السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج ہم ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو نبی کا واقعہ جن کی قوم نے اللہ کی نافرمانی میں حد پار کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی سزا دی کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ وہ نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی اور صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم دنیاوی طور پر ترقی شدہ تھی، لیکن ان کے اندر بہت بڑی نیتک برائی پھیل چکی تھی۔ یہ لوگ مردوں سے برا کام کرتے، عورتوں کے ساتھ جائز رشتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کے پاس جاتے۔ یہ گناہ پہلی بار اسی قوم نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے، چوری کرتے، ڈکیتی ڈالتے اور بکریوں کو میں مشغول رہتے اور بدکاریوں میں بالکل گھلے ملے ہوئے تھے۔ اللہ کی نصیحت ماننے کے بجائے مذاق اڑاتے اور ان کی باتوں پر ہنستے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار کہا، کیا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی دنیا میں نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ حد سے بڑھ کر جانا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، لوط اور ان کے گھر والوں کو نکال دو، یہ بہت صاف پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام رات دن انہیں اللہ کا ڈر دلاتے رہے۔ اللہ سے ڈرو، حلال اور پاک راستہ اپناؤ، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ مانی، الٹا انہیں دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے نصیحت بند کر دی تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، تو فرشتے حسین نوجوانوں کے روپ میں آئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے اور انہیں بتایا کہ لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت فکر کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم بدکار ہے۔ سچ میں قوم کے لوگ ان کے گھر کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور برے کام کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میری بیٹیاں تمہارے لیے موجود ہیں اگر تم پاک راستہ اپنانا چاہو۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، پھر پیچھے مت دیکھنا۔ تمہاری بیوی بچائی نہ جائیں گی، کیونکہ وہ بھی کافروں میں شامل ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر گیا۔ ان کے شہر کو جڑ سے اکھاڑ کر الٹ کر دیا گیا۔ اوپر سے لگاتار پتھروں کی بارش ہوئی، وہ پوری قوم برباد کر دی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر ایک زوردار بارش برسائی تو دیکھو گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم لوط کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث میں درج ایک بہت بڑی عبرت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزگی، حیا اور نیکی کے لیے پیدا کیا، لیکن جب کوئی قوم اپنی فطرت اور انسانیت سے ہٹ کر گناہ اور فحشیہ میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر اترتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا گناہ اختیار کر لیا تھا جو نہ صرف شرمناک تھا بلکہ انسانیت فطرت کے خلاف تھا۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، لوط علیہ السلام کی بار بار دعوت دی، مگر انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے اپنے گناہ پر اڑ جانا پسند کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ تمہاری نادانی اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو۔ لیکن انہوں نے نبی کی بات سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ جب گناہ حد سے بڑھ گیا اور ان میں کوئی نیکی کی طرف جھکنے والا نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر آیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین الٹ پلٹ دی گئی اور پوری بستی پلٹ کر رہ گئی۔ یہ انجام تھا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ چاہے کتنا بھی عام کیوں نہ ہو جائے، وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی اور ان کی دعوت کو ٹھکرانا انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی سماج میں حیا اور فحشیہ میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آج بھی انسان وہی گناہ کر رہا ہے جو قوم لوط کیا کرتی تھی۔ لوگ اسے آزادی اور خوشی کے نام دے کر جائز ٹھہراتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم کبھی نہیں بدلتا۔ یہ چیز حرام تھی، وہ قیامت تک حرام رہے گی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم قوم لوط سے سبق لیں اور اپنے سماج کو گناہ اور بے حیائی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنی نفس کی خواہش پر قابو کریں اور اپنے گھر پریوار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حیا کی زندگی طرف لے جائیں۔ قوم لوط کا انجام اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ صبر کرنے والا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔